یہ آج 14 محرم سے دوسرے عشرہ مجالس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ عشرہ بیمار کربلا زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس عشرے کی آج پہلی مجلس کو عالی جناب مولانا سید علی جعفر صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے لطیف صلی اللہ علیہ نے کیا۔ بعدہ شعراء اکرام بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس عشرے کو مختلف ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اس عشرے کی تمام مجالس شب میں ٹھیک 7:30 بجے شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام میں برپا ہوں گی۔ شہید راز محبت بتائے دیتے ہیں، شہید راز محبت بتائے دیتے ہیں، شہید دو ہیں علامات مومن خوشخو، علی زباں سے کہا اور کھل گئیں باچھیں، حسین منہ سے کہا اور ٹپک پڑے آنسو۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا و مولد الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم في القرآن الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلاة پڑھتے ہیں۔ صاحبان علم وزران ملت، قرآن مجید سورہ دہر کی آیت کریمہ ہے، جہاں اعلان ہمارا نہیں ہے، خالق حقیقی کا اعلان ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سبیل ہدایت کر دیا۔ معلوم ہر ایک کے بس میں نہیں ہے جو ہدایت کا راستہ کھولے، لیکن خالق حقیقی اگر اعلان کر رہا ہے تو پھر کیا ہم مانیں؟ تو شاید جواب آئے مانو نہیں، اس پر عمل کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیے، فرمان الہی جو ہے وہ سننے اور ماننے کی خالی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا کیا کیا جائے کہ ہم نے سبیل ہدایت کر دیا، اب ہمارا کیا فرض ہے کہ چاہے تم شکریہ ادا کرو یا کفران نعمت۔ شکریہ کے معنی ہے کہ قبول کر لو یا رد کر دو،
اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ ہم نے آپ سے کوئی بات کہی اور آپ کو پسند نہیں آئی تو ہو سکتا ہے ذرا سی تکلیف ہوگی، لیکن انصاف سے بتائیے اگر اللہ جو حکم دے رہا ہے اور اگر ہم نے نہیں کیا تو اسے تکلیف ہوگی کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف تمہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو راستہ ہموار کر دیا ہے، سبیل ہدایت کر دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکریہ ادا کرو اور چاہے کفران نعمت کرو، نہ شکریہ ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد بڑھ کے صبح صبح میں آواز بھی دیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورَ، سنو میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ شکریہ نہیں ادا کرتا۔ میرا دل چاہا میں اس کی بارگاہ میں سوال کروں، مالک جہاں تک ہماری نظر گئی اور جتنا ہم نے سیکھا اور سمجھا ہے بہت زیادہ بندے شکریہ ادا کرتے ہیں، تو شاید جواب آئے کہیں سے، سنو شکریہ معرفت کے ساتھ ادا کرنا اور ہے اور نخوت کے ساتھ اطلاع کا شکریہ ادا کرنا اور ہے۔ کیا ہے میرے مالک کا جو سمجھ کے شکریہ ادا کرے گا اسے مباحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے فرش اعظم مثلا آپ نے بچھائی، اگر معرفت کے ساتھ بچھائیے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے بچھائی، اور بغیر معرفت کے تو جو چلا رہا آپ نے کہا ہم نے بچھایا ہے۔ بھئی آپ نے بچھایا تو احسان کیا کیا ہے؟ بھئی جس کے لیے بچھایا ہے وہ جانے اور آپ جانیے، سب سے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ یہی شاید آواز دینا چاہ رہا ہے، میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں جو سمجھ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اطلاع کے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ رہے محمد علیہ محمد۔ بات آگے جو چاہتا ہے عرض کروں میرے دوستو، مثال کے طور پر جاڑے کا موسم، کڑکڑاتا جاڑا اور پانی بھی اتنا ٹھنڈا، اور پھر اس کے بعد میں مسجد میں گیا، وضو کیا، حالت بھی خراب ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں سب کو بتا بھی رہا ہوں میں وضو کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے مت کیجئے وضو، کس نے آپ سے کہا وضو کیجئے؟ کہ اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نماز جب نہیں ہو سکتی ہے تو خالی ارکان رہ جائیں گے، عبادت نہ ہوگی۔ بس میرے عزیزوں جو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ جملہ بھی آپ کے حوالے کہ صاحب اگر وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہے، تو سنو میرے بھائی اگر الفت آل محمد نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی۔ اچھا لیکن ناسمجھی بہت ہو سکتی ہے، سمجھدار کم ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیں کیا ضروری ہے کہ ان کے راستے کو قبول کیا جائے، انہی کا شکریہ ادا کیا جائے؟ کیا دنیا میں اور لوگ نہیں ہیں کہ جن کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کا راستہ اختیار کیا جائے؟ کہا تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ایسے بندے ڈھونڈ کے لاؤ جب وہ عمل کریں تو نہ وہ تقاضائے شکریہ اور نہ تقاضائے جزا۔ بس سورہ دہر نے تعارف کرا دیا، انما یطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھو ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں اللہ کی راہ میں کھلا رہے ہیں، اس کے لیے کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اور نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی جزا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سے نہیں کہا ہے، اس سے کہا ہے، تبھی تو اس نے کلام پیش کر دیا۔ تو جو لوجہ اللہ کر رہے ہوں صرف اللہ کے لیے، تو ان کے لیے قدرت آواز دے رہی کہ یاد رکھو ان کا ہر عمل قابل قبول ہو۔ تو یہاں رک کے پھر بات جو چاہتا ہے اس کو میرے بھائی ذرا انصاف سے بتائیے، جو وجہ اللہ کر رہا ہو وہ باکمال ہو جائے اور جسے اللہ وجہ اللہ بنا دے، بھئی ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اور اس نے اپنی صورت انہیں دے دیا۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی میرے عزیزوں، دنیا کتنا ہی یہاں سے بھاگتی چلی جائے مگر اللہ نے ایسی اشیاء دے دی ہے کہ کہیں اور نہ ملے گی۔ ہاتھ چاہیے تو ید اللہ دیکھو، چہرہ چاہیے وجہ اللہ دیکھو، آنکھیں چاہیے تو عین اللہ کو دیکھ لو۔ میرے عزیزوں کتنے بڑے کمالات ہیں ذات علی میں، آپ کون سے کمال کو چھوڑیں گے؟ جتنا چھوڑتے چلے جائیں گے علی اتنا بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ جس وقت سے آپ نے قدم رکھا اسی لیے اس نے کہا اشکر لی ولا تکفرون، خبردار میرا شکریہ ادا کرتے رہنا، کفران نہ کرنا۔ لیکن سلیقہ شکریہ بھی تو کوئی ہمیں بتانے والا ہو۔ دیکھیے ایک بچے کے گھر میں کچھ ایسا ماحول تھا کہ دسترخوان بچھا، سکھایا گیا کہ لقمہ اٹھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، ختم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ مالک کوئی ایسا بندہ دکھا دے جو شکریہ ادا کرتا ہو۔
کہ سنو نعمت ملنے پہ شکریہ ادا کرنا اور ہے، امتحان کی منزل میں شکریہ ادا کرنا اور ہے۔ یہ تنہا ذات علی ہے میرا عزیزو کہ جنہیں نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، آج کی رات خطرے کی رات ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جو سوئے گا بستر پہ وہ بچے گا نہیں۔ وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں اور سارے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، میں صرف خالی دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی علی جیسا لاؤ تو بہت ہے، میں مقابلے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، علی کی مثل لا کے دکھا دو۔ کہا کہ بھائی کہاں سے آئے گا؟ اگر جناب اسماعیل آپ کے سامنے ان کے بابا جناب ابراہیم یہ آواز دے، میرے لال میں بار بار خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے اسے ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ معلومہ نبوت اس راستے میں ٹھہر گئی کہ جہاں صابرین کا تو اعلان کیا ہے، شاکرین کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن جب مصلی اعظم نے فرمایا یار یہ آج کی رات خطرے کی رات ہے، تو میرے مولا کا جملہ آپ نے بارہا سنا ہے، کہیں نہیں کہا میری نجات میری حیات نہیں، میرے سو جانے سے آپ کی زندگی بچ جائے گی۔ شکریہ ادا اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ نبوت بچ جائے، مالک تیرا شکریہ ہے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس نے آواز دیا اب اگر شکریہ دیکھنا ہے تو علی کے گھر چلے جاؤ، یہ شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اے صلوات پڑھ رہے محمد علیہ بھئی جناب نوح نے بہت شکریہ ادا کیا۔ قرآن نے کہا انہ کان عبدا شکورا، یہ میرا وہ بندہ ہے جو بہت شکریہ ادا کرتا تھا۔ میں نے کہا بندہ شکریہ ادا کرے وہ اور ہے، اور خالق حقیقی جس کا شکریہ ادا کرے وہ اور ہے۔ بھئی جناب نوح نبی نے شکریہ ادا کیا، مگر اس کے بعد بھی اعلان ہوا یہ میرا وہ بندہ ہے جو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ مالک جناب نوح کا تذکرہ کیا ہے مگر کبھی اس کا شکریہ نہیں ادا کیا مالک تو نے کہا نہیں ہے وہ میرا بندہ ہے جو شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو معلوم شکریہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی مزدور کو آپ پکڑ کے لائے ہوں، اجرت پہ معاملہ طے ہو گیا ہو، اب اس کے بعد آپ کہیں شکریہ، تو وہ کہے گا صاحب شکریہ رہنے دیجئے، رقم ہمیں دے دیجئے۔ تو معلوم بات جو اس کے بھی عمل کرتے ہیں وہ جزا نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خالق حقیقی کو کہنا پڑے گا کہ تمہارا عمل اتنے لائق ہو گیا ہے، اگر میں تمہیں جنت بھی دے دوں تو یہ کمزور ہے، کوثر عطا کر دوں تو یہ ہلکا ہے، لہذا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے، لہذا شکریہ نہیں حاصل کیا، میں تمہیں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں جس کا شکریہ خدا ادا کرے وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد علیہ اور معصومین نے ایسے افراد کو سنبھالا بھی ہے۔ احمد ابن محمد نامی ایک شخص جو ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام چاہنے والوں میں ہے۔ ہمارے مزاج میں کیا ہے، اگر ہمارا چاہنے والا عمل کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر مخالف کر رہا ہے تو ہزار عیب دکھائیں گے۔ تو معلوم وہ ہمارا مزاج ہے کہ اپنے کے گناہ بھی معاف کر دو اور غیر کی ذرا سی اچھائی بھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ معصومین ہے میرے عزیزو۔ فرماتے ہیں کہ یہ احمد ابن محمد فرماتے ہیں میں اور ساتھیوں کے ساتھ اپنے مولا امام ہشتم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کئی دن گزرے، پھر اس کے بعد جب سب چلنے لگے تو امام نے اشارہ کیا احمد تم بیٹھ جاؤ۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، کہیں پہ کوئی بہت بڑی شخصیتیں ہوں، آیت اللہ تشریف فرماؤ اور وہ آپ کو آواز دیں آپ بیٹھے رہیے تو کتنا اچھا لگے گا، محسوس کیجئے آپ۔ تو امام نے ان کو روک دیا، وہ رک گئے اور کافی دیر تک وہ امام سے کچھ نہ کچھ سوالات کر رہے ہیں، کچھ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ رات اچھی خاصی ہونے لگی، اب انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ تو امام نے پوچھا کہ جانا چاہتے ہو؟ کہ نہیں جیسا آپ فرمائیے، اگر کہیے تو میں رک جاؤں اور کہیے تو میں چلا جاؤں۔ کہ میرے خیال میں تم رک جاؤ، اور بستر کی طرف اشارہ کیا یہ تمہارا بستر ہے، اور اس کمرے سے آپ باہر چلے گئے۔ احمد کا عالم یہ تھا کہ ادھر امام حجرے سے باہر گئے، یہ فوراً زمین پہ گر گئے، پیشانی لگا دی، آواز یا معبود تیرا شکر ہے کہ تیرے علوم الانبیاء کے وارث نے مجھے سب سے اچھا جانا ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے رب العزت کی بارگاہ میں، اچانک محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے، سمجھ کے کوئی اور تو ہو نہیں سکتا، امام ہے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا احمد فخر نہ کرو،
میرے جد مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب، ان کے خاص سعد ابن سوہان جو بہت ہی قریبی تھے میرے وہاں، علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، امام ان کی عیادت کے لیے گئے تو کہنے جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ ابن سوہان کا ہاتھ کس کے دبایا، مگر کہا سنو ابن سوہان، خبردار اس بات پہ فخر نہ کرنا میرے دوسرے ساتھیوں کے کہ علی ہماری عیادت کے لیے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہم افضل ہو گئے، سنو سب برابر ہیں، لیکن اگر کسی نے ذرا سی نخوت کی ہے اور اترایا تو وہ عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ذرا پہچانیے، 8ویں امام نے بتا دیا ہمارا سلسلہ کہاں سے چلا ہے اور کہاں تک پہنچنے والا ہے۔ تم اپنے دادا کا تو تذکرہ کر سکتے ہو، باپ کو بھول جاؤ گے، باپ کا تذکرہ کرو گے تو بیٹے کو بھول جاؤ گے۔ جو عجب معاملہ ہے، اگر رسالے سے لے کے چلیے گا تو آخری امامت تک ایک ہی جیسے نظر آئیں گے۔ معلوم ہے جو پہلے نے عمل کیا وہی آخر میں عمل کیا ہے۔ معلوم یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز دی جائے جس کا انتخاب ہم کرتے ہیں وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اور خبردار ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہیں، ہمارے کیا سب ایک نہیں ہو سکتے ہیں؟ آپ پڑوسی کی بات نہ کیجئے، گھر کے اندر ہم کئی بھائی ہیں، سب کے مزاج میں الگ الگ اثرات اور صفت ملتے ہیں۔ کبھی ہم نے کچھ کہا، آپ نے کہا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ کمال ہے معبود، یہاں 2-4 کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہاں 12 کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، وہ ہمارے مزاج کی بات نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس کو جو مزاج پسند ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، جو مرضی رب العزت کے عمل کرتا ہے وہی لائق ہوتا ہے۔ ہم نے آواز دیا معبود تیرا شکریہ، اب ہم جو بھی عمل کریں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، مگر مجھے نہیں معلوم کہیں سے آواز آ جائے میری رضا ہو تو میری رضا پہ کرنا۔ ہم نے شب ہجرت علی کے حوالے کر دیا ہے۔ اے دنیا والوں سن لو، سجدہ بھی کرنا ہوگا تو پہلے علی کو راضی کرنا ہوگا، تب سجدہ قابل قبول ہوگا۔ اے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ بھئی یہ کیسے افراد ہیں؟ پریشانی ہوتی ہے، مشکل میں پڑتے ہیں تو فوراً دربار میں بلاتے ہیں، لیکن جس سے بلانا چاہیے اس وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ سنو یہی ناشکری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سے عمل کیے ہیں مگر ایک معصوم کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ شکریہ ضائع ہو گیا۔ بھئی ہم نے پوری رات نماز شب ادا کر دیا اور صبح کی 2 رکعت قضا کر دی۔ اب جس سے ہم نے بیان کیا اس نے کہا نہیں صاحب یہ فائدہ نہیں ہوا آپ کو، جب رات بھر جاگے تھے تو چیزیں اور جاگ جاتے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کے کہ ہم نے پوری دنیا میں میرے دوستوں اخلاق و محبت، علم و تدبر ساری چیزوں کا سہارا لیا مگر علی سمجھ میں نہیں آئے۔ میرے عزیزوں جس کی سمجھ میں علی ہی نہیں آیا تو باب العلم کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ بھئی نبی آواز دے رہے علی مدینۃ العلم وعلی بابھا من علی العلم ویات الباب۔ دیکھو میں شہر مدینہ ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، اور جسے علم چاہیے وہ دروازے تک آئے۔ عزیزوں یہ قول رسالت ہے، کسی اور کا بیان نہیں ہے، اور نبی ہے معصوم، معصوم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ یا نبی اللہ کسی اور کا دروازہ دکھا دیجئے۔ نبی عجب نے مسکرا کے آواز دے، جن کے دروازے اللہ کے گھر میں کھل نہ پائے۔ بھئی انصاف سے بتائیے، جن کے دروازے اللہ کے گھر میں نہ کھل پائے ان کے دروازے دنیا میں علم کے لیے کہاں کھل پائیں گے؟ اور جب دروازہ دیکھا گیا تو سوائے نبی علی کے کسی کا نہ کھلا۔ کسی نے کہا یا نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، مگر جناب حمزہ نے بھی پوچھ لیا۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو اوروں نے پوچھا، کہ میں نے کچھ بھی نہ اپنی مرضی سے کھولا ہے نہ اپنی مرضی سے بند کیا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں علی کا دروازہ بند کر دو، اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اگر ایسے علم ہوتا کہ جس کے لیے خانہ کعبہ، دیوار خانہ کعبہ شک ہو جائے تب اس کے لیے دروازے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ بھئی جہاں دیوار جدا ہو گئی اس کا مطلب یہی در ہے۔ اب کوئی کہے ہم دیوار توڑ کے در بنائیں گے وہ اور ہے، اللہ جس کے لیے تو اپنے آپ راستہ کھول دے وہ اور ہے۔ کہ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔
या अली नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और किसी जगह हमने किसी बंदे को मुत्तहिद नहीं देखा, लेकिन हाँ खुदा की कसम जब ये अहले बैत से वाबस्ता हो गया तो मुत्तहिद हो गया। असहाब में बहुत बड़ा मजमा है, हमें इनकार नहीं है, सब सहाबी रसूल हैं, मगर याद रखो जो नबी से जुदा हो तो उसे क्या समझें, और जो किसी लम्हे नबी से जुदा ना हो पाए उसे हम क्या समझें। कि याद रखो जो नबी से बिल्कुल वाबस्ता हो जाए बस वही लायक बन जाता है। जनाब सलमान, जनाब मिक़दाद, जनाब अम्मार, जनाब अबू ज़र, इन्होंने न रसूल के दौर में अली को छोड़ा न बाद रसूल छोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पूछें किसी से तो कहीं कुछ और नहीं, वो नया बहुत पुराना वाक़या है, उसे देख लो समझ में आएगा। जिस दिन नबी ने फरमाया था कि मैं शहर इल्म और हदीस के दरवाज़ा हैं, तो जनाब सलमान का तरीक़ा यही हो गया था कि मस्जिद में सारे मजमे के सामने दाखिल होते थे तो पहले अली से मुलाकात करते थे, तब नबी से करते थे। भाई जले हुए लोग बहुत बैठे थे, उन्होंने देखा है आना चाहिए था नबी के पास तब अली के पास, मगर ये आए पहले अली के पास तब गए नबी के पास। अच्छा फिर उसके बाद चलिए हो गया, लेकिन अब तो उठकर जाने लगे तो फिर अली से मिल गए, नबी को छोड़ दिया। अब मौका मिल गया लोगों को, या नबी अल्लाह कुछ और किया आपने। ये सलमान वारस से आए हैं और बड़े अपने आप को आपका सहाबी कहलाते हैं, बड़े साथ में आके जमात में शरीक होते हैं, मगर जब दाखिल हुए तो अली नजर आए, आपको छोड़ दिया आप बुजुर्ग, और जब जाने लगे फिर आपको छोड़ दिया अली से मिले। नबी ने फरमाया अब आए सलमान तो पूछा जाए। सलमान जब दूसरे दिन आए तब पूछा नबी ने, ये नहीं कहा मुझे एतराज है, कहा इन्हें एतराज है। भाई रुक एक जुमला आपके हवाले करूं, भाई जिससे एतराज है वो जाने, नबी खुश रहे यही हमारे लिए काफी है। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद। भाई मेरे नबी का ये जुमला काफी है। ए सलमान इनको एतराज है, भाई अजीब बात है, इन्हें एतराज है। क्या एतराज है या नबी अल्लाह का, पूछो इनसे। नबी ने नहीं बताया, क्योंकि रयाज़ बिल्लाह नबी बता दे तो फिर जहालत वाली माज़ल्लाह कोई ये हर्फ उठा सकता है, लीजिए नबी को पता ही नहीं, कल इनसे पूछो। इन्होंने कहा सलमान हम लोग देख रहे थे। अच्छा ऐसे मौके पर सबकी निगाहें उठती हैं जब अली का मामला आता है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हम सब देख रहे थे कि आप दाखिल हुए तो पहले अली से मिले हैं, बाद में नबी से, और फिर जाने लगे तो नबी से मिले ही नहीं आप। मतलब कहा मतलब यह है कि नबी बड़े हैं कि अली। कहा मैंने ना बड़ा ना छोटा कुछ नहीं, मैंने कौल रिसालत पे अमल किया है। क्या कौन सा अमल किया, सुना नहीं नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा। भाई बताओ जो भी कहीं दाखिल होता है पहले शहर में दाखिल होता है या पहले दरवाजे से, और जब लौट के जाता है तो फिर दरवाजा। मैंने तो हुक्म के मुताबिक अमल किया है अजीजों, जो हुक्म के मुताबिक अमल करता है उसे सलमान करार दिया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले और यकीनन लाखों सलाम है ऐसे अफराद की बारगाह में। लेकिन उसके बाद भी मजलूम करबला आका हुसैन अजीब जुमला फरमाते हैं ऐसे मौके पर कि जैसे अंसार मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले हैं ना मेरे बाबा को मिले हैं। हाँ अजीज़ान मोहतरम, इस अशरे के सिलसिले की पहली मजलिस आज 14 माह मुहर्रम की दिन गुजर कर 15वीं की शब आ गई है। मेरे अजीज़ा आपने 10 दिन तक अपने मौला को याद फरमाया है, लेकिन आज़ादारों आप खुदा के लिए महसूस कीजिए 10 दिन मसाइब के दिन हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन जिन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया वो आराम से हैं। लेकिन आज़ादारों करबला के बाद असीरा ने करबला की सबसे बड़ी मुसीबत है, और ऐसे आलम में जहाँ हमारे चौथे इमाम देखेंगे बाबा का जनाजा ज़मीन में पड़ा हुआ है और कोई दफनाने वाला नहीं है। ये आज़ादारों का क्या करे वो बेटा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मगर ऐसे हालात को देख कर शहजादी जनाब सानिया ज़हरा ने आवाज़ दिया था मेरे लाज सब्र करो, मेरे लाज सब्र करो।
مگر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا روایت میں ملا کہ ایک طرف بھتیجے کو تو فرمایا بیٹا صبر کرو، مگر مدینے کا رخ کر کے آواز دیا تھا نانا آپ کے جنازے میں ملائکہ نے شرکت کیا ہے، آپ کے نواسے کا لاشا جلتی زمین میں پڑا ہے۔ اے عزادارو کس طریقے سے اہل حرم نے ادھر سے سفر کیا ہے، مگر وہ سفر بھی کیا ہے میرے عزیزوں، کس طریقے سے چلے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچنے والا ہے تو منادی ندا دے رہا ہے تماشائیو آؤ تماشا دیکھو۔ ایک ہجوم ہے میرے عزیزوں، ہجوم ہے، کیا ہے یہ کون لایا جا رہا ہے، کئی اسیر لائے جا رہے ہیں یا قیدی لائے جا رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں آنے والے کون ہیں۔ عزاداروں ملتا ہے کہ ایک مقام پر ایک اونٹ بٹھالا گیا جس میں ایک بیوی ہے جو اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں اور ان کی گود میں ایک ننھی سی بچی ہے جو بار بار اس چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ کہتی ہے کہ ایک کنیز نے آواز دیا مالکہ دیکھیے کچھ قیدی لائے گئے ہیں، کچھ اسیر لائے گئے ہیں، آئیے چل کے دیکھا جائے۔ بالندی سب کھڑے ہیں، بالا خانے پر ہیں، تو ایک مرتبہ فرمایا کہ سنو مجھے میری شہزادی کون ہے؟ صدیق عالم نے منع کیا تھا خبردار اگر کبھی تمہارے علاقے میں کوئی اسیر و قیدی لائے جائیں تو تماشائی بن کے نہ کھڑی ہونا۔ عزاداروں پہچانا یہ بی بی کون ہے؟ بی بی زہرا کے گھر کی کنیز جناب ام حبیبہ ہے۔ عزاداروں منع کر دیا تو کنیز نے ٹھیک ہے دروازے پہ آپ کھڑی ہو جائیے۔ کہتی ہیں عجیب منظر دیکھا، گھبرا گئی جناب ام حبیبہ۔ کہتی ہیں کہ بار بار بچی پھوپھی کو دیکھ رہی ہے اور بار بار پھوپھی پوچھتی ہے میری بچی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جناب سکینہ فرماتی پھوپھی اماں کہنا تو چاہتی ہوں مگر آپ کو مجبور پاری ہوں۔ میری لاڈلی کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھوپھی اماں میرا بابا تو نہیں آئے گا، پھوپھی اماں میرا چچا تو نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ کہا میری بیٹی جو کہنا ہے کہہ دو، تمہاری پھوپھی تمہارے سامنے ہے۔ پر ایک جملہ سنا ام حبیبہ نے جس بچی نے کہا پھوپھی اماں پیاسی ہوں۔ عزاداروں خدا کے لیے آپ محسوس کرو تو اندازہ ہوگا جیسے ہی ام حبیبہ نے سنا ہے بچی پیاسی ہے کبھی بھی پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے جیسے قیدی و اسیر نہ دیکھے، اس بچی جیسی یتیمہ نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ دوڑی بھی گئی ہیں، کوزے میں پانی لے کر آئی ہیں۔ عزاداروں آپ نے ہمیشہ محسوس کیا ہوگا ابھی ہم سب جمع ہیں، کہیں سے پانی نظر نہیں آ رہا ہے، سب سکون سے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے 2 گلاس رکھ دیا جائے اور کسی کو پلایا جائے تو اس کی حالت خراب ہوگی تو اشارہ کرے گا ذرا ہمیں بھی پلا دو۔ یعنی جب پانی سامنے آتا ہے تو پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ بی بی سکینہ آپ کب سے پیاسی ہیں؟ روایت آواز یہ بتا نہیں سکتے ہیں، چوتھی محرم سے جو خیام ہٹے ہیں اب اس کے بعد پانی کب تک رہا ہمیں پتا نہیں، مگر 7ویں محرم تو شدت آتش کا دن ہے۔ لہٰذا میرے عزاداروں ایک مرتبہ ام حبیبہ دوڑی یہ پانی لے کر آئی، لیجیے اپنی بچی کو پانی پلا دیجیے۔ پانی قریب آیا، ننھی سی بچی نے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے، مگر اچانک ام حبیبہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا بیوی میرے لیے 2 دعائیں کرا دیجیے۔ ارے شہزادی زینب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، سکینہ پہلے دعا سن لو پانی بعد میں پینا۔ بی بی کیا دعا ہے؟ کہ میں نے جیسے یتیم اسیر نہیں دیکھے نہیں، مگر میں چاہتی ہوں میرے لیے دعا کرا دیے، اللہ میری اولاد کو ایسی یتیمی و اسیری سے بچا دے۔ ننھی سی بچی نے ہاتھ اٹھایا، مالک تجھے میری یتیمی کا واسطہ، مالک ہماری اسیری کا واسطہ، اس کی اولاد کو اسیری و یتیمی سے بچا لینا۔ شہزادی نے فرمایا لو دعا ہو گئی، دوسری دعا بتا دو۔ عزاداروں دوسری دعا بھی عجیب ہے۔ وہ کون سی دعا؟ کبھی بھی دعا یہ کرا دی مدینے جانا نصیب ہو۔ اے عزاداروں بھی عاشور کثیر، ننھی سی بچی بابا سے یہی تو کہہ رہی تھی بابا مقتل میں بعد میں جائیے گا، نانا کے مدینے پہلے پہنچا دیجئے۔ اور جیسے ہی ایک بیوی سے یہ سنا کہ مدینہ جانا نصیب ہو، بس جناب زینب نے غور سے دیکھا، پہچان لیا۔ یہ بتاؤ مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہ میری شہزادی زہرا میرے مولا علی کا آپ تو نہیں رہے، کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، مگر میرے آقا حسین تو ہیں، میری شہزادی زینب تو ہیں، کہ یہ بتاؤ کیا زینب کو دیکھو گی پہچان لو گی؟ کہ میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ میں نے اپنی آغوش میں پالا ہے بی بی زینب کو، کہ بس یہ دعا نہ لگاؤ۔ ام حبیبہ نے کہا بی بی یہ لگو کر لو، ایک مرتبہ بالوں کو جدا کیا، تمہارے سامنے زینب کر رہے اور وہ لوگ نیزہ کی طرف دیکھو میرا بھیا حسین کا کٹاسا۔ ارے ام حبیبہ تو مر گئی، اللہ میں زندہ رہ گئی، میرا آقا حسین مارا گیا۔ اے میرے مالک میری شہزادی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
الہی